बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, तारीख़ इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कबा आज हम मस्जिद कबा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये मस्जिद मदीना मुनव्वरा से 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़ बस्ती कबा में वाक़ है। हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़ीक़ सफ़र हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो 8 रबीउल अव्वल 13 नबवी बज़ोर दोशंबा बमुताबिक 23 सितंबर 622 ईस्वी को यसरब की बहरूनी बस्ती में पहुँचे और 14 रोज़ यहाँ क़याम किया। इसी दौरान इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई। मस्जिद कबा को तारीख़ इस्लाम की पहली मस्जिद होने की बिना पर सीरत नबवी में ख़ुसूसी फ़जीलत हासिल है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते के रोज़ मस्जिद कबा पहुंचकर वहाँ नमाज अदा फरमाया करते। मदीना मुनव्वरा के लोग आज भी इस सुन्नत पर अमल पैरा हैं। मस्जिद कबा के 4 मीनार और 56 गुंबद हैं। इस मस्जिद का कुल रकबा 13,500 मुरब्बा मीटर है। इसमें मस्जिद की इमारत 5,860 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल है। मस्जिद में 20,000 नमाजियों की गुंजाइश है। मदीना मुनव्वरा की इंतज़ामिया इस मस्जिद की तोसी के काम में मसरूफ़ है, जिसके बाद इस अजीम फ़जीलत की हामिल मस्जिद में 55,000 अफराद नमाज अदा कर सकेंगे। मस्जिद कबा की तारीख़ के हवाले से अबू अब्दुल्ला याक़ूतुल हमूदी ने अपनी किताब महजमुल बल्दान में लिखा है कि कबा दरअसल एक कुएं का नाम है और बनी अमर बिन औफ कबीले का गांव इसी नाम से जाना गया। मस्जिद का नाम मस्जिद कबा इसलिए पड़ा क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जाते हुए इस मकाम से गुज़रे तो यहाँ एक मस्जिद बनाई
اور اس مسجد کو مسجد قباء کا نام دیا۔ مسجد قباء مسجد نبوی شریف سے 3.5 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ قباء اب مدینہ منورہ کا ایک نواحی علاقہ ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد قباء کی تجدید و تزئین فرمائی۔ اس کے بعد الولید بن عبد المالک نے اپنے دور حکومت میں اپنے چچا زاد بھائی اور مدینہ منورہ کے والی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ہدایت دی کہ وہ مسجد قباء کی تعمیر کی تجدید کریں۔ انہوں نے مسجد کی توسیع کروائی اور پہلی مرتبہ اس کا مینار تعمیر کروایا اور سین کے اطراف برآمدوں اور راہداریوں کا اضافہ کیا۔ مملکت سعودی عرب کے قیام کے بعد شاہ فیصل بن عبدالعزیز مرحوم نے مسجد قباء کی تعمیر میں تجدید کی، بالخصوص اس کی بیرونی دیواروں پر توجہ دی۔ خواتین کے داخلے کے لیے علیحدہ راستہ بنایا گیا اور اس کے مینار کو مسجد کے دائرے میں شامل کر لیا گیا۔ اس سے قبل یہ مینار شمالی مغربی کونے میں علیحدہ نظر آتا تھا۔ مذکورہ توسیع پر 8 لاکھ سعودی ریال خرچ ہوئے، جس کے بعد مسجد کا طول و عرض 40 میٹر ہو گیا۔ ویورز، بعد ازاں شاہ فہد بن عبدالعزیز مرحوم نے مسجد قباء کی توسیع کی، جس کے بعد اس میں 20,000 نمازیوں کی گنجائش ہو گئی۔ مسجد قباء میں مقرر کیے جانے والے ائمہ کرام اور خطیبوں میں صالح المغامسی، محمد عابد بن محمد کامل بن الیاس الحافظ السندی، ڈاکٹر عماد زبیر حافظ، ڈاکٹر محمد بن زربان الغامدی، سورہ توبہ کی آیت 108 میں اسی مسجد کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی زیارت کے لیے کبھی سوار اور کبھی پیدل تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت
نماز ادا کرے تو اسے ایک عمرہ کا ثواب ملے گا۔ کعبہ میں میٹھے پانی کا بندوبست ہے۔ کعبہ کا مقام انتہائی خوشگوار موسم کا حامل ہے۔ گرمی کے عالم میں اگر مسجد کعبہ پہنچیں گے تو آپ کو معتدل آب و ہوا کا احساس ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ کیسے سمجھے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، کیسے سمجھے تیری شان زمانے والے۔ اور اہل بیت کے دیوانے کہیں سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے، سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے، پوری امت کو وہ فتنوں سے بچانے والے۔ اور کراچی کے دوستوں شعر پڑھنے لگا، شاعر نے بڑی محبت سے لکھا، میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، شعر پڑھنے کے بعد آپ کی محبت کا اندازہ ہوگا، ملاحظہ فرمائیے۔ محبت بھری بات، شاعر کا تخیل دیکھیے اور محبتوں سے نوازیے۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، ٹھہرو 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 کہ ہے وہ زلف ہٹانے والا، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے، کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے،
میسج دینا چاہتا ہوں حافظ ابو بکر مدنی صاحب کی اس خوبصورت محفل کی وساطت سے پوری دنیا کو ملاحظہ فرمائیے گا. خاک ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، خاک وہ بنانے والے، خاک ہو جائیں گے، خاک وہ بنانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے